اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ مائدہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس تلاوت شدہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ وسیلہ سے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان دو چیزوں پہ عمل کر کے حاصل کیا ہوگا؟ فلاح۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مسلمانوں کو فلاح کے راستے پر چلانے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز وسیلہ۔ وسیلہ کے متعلق میں نے پہلے ایک ولاگ کر چکا ہوں۔ اس میں میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا اس میں مرشد کامل کے بارے میں بھی ایک چیز تھی۔ مرشد کامل کی تلاش حق کی راہ میں چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ مرشد کامل وہ نہ ہو جس سے ہم صرف دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی مسائل کے حل کے لیے جائیں۔ ضروری ہے کہ ہم دنیاوی مسائل بھی حل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں تقریباً ہر نماز کے بعد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی مانگنا چاہیے، آخرت بھی مانگنا چاہیے، لیکن مطمع نظر صرف دنیا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پیر و مرشد کے پاس جانے کے لیے ہمیں آخرت پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایسا پیر ہونا چاہیے جو ہماری دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ فی زمانہ ایسا نظام چل رہا ہے کہ جس میں دنیا دار لوگ زیادہ ہیں، آخرت پہ توجہ کسی کی نہیں، کم ہے بھی تو بہت کم ہے، دنیا سمیٹنے کی زیادہ تگ و دو ہے۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں پیر و مرشد کے بارے میں یہی عرض کیا تھا۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کے مطابق وسیلہ سے مراد ہر وہ نیک کام، ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی راہ میں ہمیں تقویٰ اور طہارت کی طرف لے جائے، آخرت کی نجات کی طرف لے جائے، وہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں مرشد کامل بھی ضروری ہے۔ ہمارا جد و جہد، ہماری تمام تگ و دو، ہماری تمام ریاضتیں، ہماری تمام عبادتیں اس وقت تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک ہم اس کے اسلوب کو نہیں جانیں گے، جب ہم اس چیز کی تہ تک نہیں پہنچیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک استاد، ایک مولانا صاحب، ایک مرشد کامل ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ تو میں یہ ولاگ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پچھلی میری پہلی والی جو ولاگ ہے اس میں اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، کسی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ شاید مرشد کو شیرنی شکر دینا یا ان کے پاس تویز گنڈے کے لیے جانا مناسب نہیں، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ صرف آپ کی وضاحت کے لیے یہاں عرض کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، تو کامل مرشد اگر دنیاوی فائدے کے لیے بھی ہو تو اس میں ہمارا آخری فائدہ بھی ہونا چاہیے، آخرت کا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوسوں میل دور چل کر بھی جانا پڑے اس مرشد کے در پر، اور اس سے کچھ چیز ہمیں مل جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی دھرتی پہ، بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پہ ایسے اولیاء اعظام کو دیکھتے ہیں، ایسے اولیاء اعظام کے مزارات کو دیکھتے ہیں، ان کی سوانح عمریاں پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ بزرگ ہستیاں بڑی دور دراز سے آ کر یہاں ہمارے درمیان قیام پذیر ہوئیں۔ یہ ہندوستان کی دھرتی شروع میں ہندو مذہب کی دھرتی تھی، یہیں سے مسلمان بھی نکلے، یہیں سے سکھ بھی نکلے، یہیں سے عیسائی کرسچین بھی نکلے۔ تو ہمارے بزرگان دین جو اسلام کے پیروکار تھے وہ دور دراز سے آ کے داتا گنج بخش صاحب، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر اجمیر شریف والے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہماری دوسری بزرگ ہستیاں جو دور دراز کے علاقوں سے آ کر ہمارے یہاں قیام پذیر ہوئے اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو راہ حق کی تلاش میں ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو راہ حق کی تلاش والوں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح مرشد کامل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے وسیلہ ذریعہ سے ہم رب کائنات کو راضی کر سکیں اور اپنی فلاح پا سکیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔